کون بنے گا بادشاہ؟ کہتے ہیں کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بہت نیک، رحم دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام سلیمان تھا اور دوسرے کا نام سلطان تھا۔ جب بادشاہ بوڑھا ہوا تو اسی فکر ہوئی کہ میرے بعد کون بادشاہ بنے گا، سلیمان یا سلطان؟ بادشاہ ہر وقت یہی سوچتا رہتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کے وزیر نے پوچھا، بادشاہ سلامت، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ بادشاہ نے کہا، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بعد کون بادشاہ بنے گا، سلطان یا سلیمان؟ اگر ہم ان دونوں میں سے کسی ایک کو بادشاہ بنائیں گے تو دوسرا اس سے لڑ پڑے گا۔ اب تم ہی بتاؤ ہم کیا کریں؟ پھر وزیر نے بادشاہ کے کان میں ایک ترکیب بتائی۔ بادشاہ نے کہا، ہمیں یہ ترکیب بہت پسند آئی ہے، ہم شام کو ہی یہ ترکیب آزماتے ہیں۔ اور جب دونوں شہزادے شام کو شکار کے لیے نکلے تو پیچھے سے ایک نوکر بھاگتا ہوا آیا اور بولا، بادشاہ سلامت کی جان بہت خطرے میں ہے۔ چند ڈاکوؤں نے بادشاہ سلامت پر حملہ کر دیا ہے۔ تو سلطان نے سلیمان سے کہا، چلو ابو حضور کے پاس چلتے ہیں، ہم دونوں مل کر ڈاکوؤں کی خبر لیتے ہیں۔ سلیمان نے بھی سلطان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ابھی وہ دونوں جانے ہی والے تھے کہ دوسرا نوکر بھاگتا ہوا آیا اور بولا، ہمارے ملک کے دارالحکومت پر پڑوسی ملک کی فوج نے حملہ کر دیا ہے اور ہمارے فوجیوں کی تعداد بہت کم ہے۔ سلیمان بولا، چلو سلطان، جلدی پہنچو دارالحکومت۔ سلطان بولا، نہیں، میں تو ابو حضور کے پاس جا رہا ہوں، تم بے شک چلے جاؤ۔ اچھا بھائی، خدا حافظ۔ اور پھر دونوں نے اپنی اپنی راہ لے لی۔ جب سلطان محل میں پہنچا تو بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ بیٹھا گپیں مار رہا تھا اور ادھر کسی ڈاکو کا نام و نشان تک نہ تھا۔ جب سلیمان اپنے دارالحکومت پہنچا تو ادھر ہر طرف امن تھا۔ جب سلیمان محل پہنچا تو وہ حیران رہ گیا کہ میرے ابا حضور تو سامنے بیٹھے ہیں۔ اور پھر بادشاہ نے ساری کہانی سنائی تو وزیر بولا، بادشاہ سلامت، دیکھا سلطان کو آپ کی کتنی فکر ہے، اس لیے اب آپ سلطان کو بادشاہ بنائیں۔ تو بادشاہ نے بولا، نہیں، سلطان کو بادشاہ نہیں بنائیں گے۔ وزیر نے بادشاہ سے پوچھا، بادشاہ سلامت، سلطان آپ کی جان بچانے کے لیے آیا تھا، جبکہ سلیمان بادشاہ نے بات کاٹ کر کہا، ہاں، جان بچانے آیا تھا، سلطان تھا، اور سلطان ہمیں اس وقت بزدل، ڈرپوک اور کمزور سمجھ رہا تھا۔ جبکہ سلیمان نے سوچا کہ ابو تو بہادر ہیں اور وہ مقابلہ کر لیں گے، اس لیے میں نے سلیمان کو بادشاہ بنایا ہے۔ اور پھر شہزادہ سلیمان کو لوگ بادشاہ سلامت کہہ کر پکارنے لگے۔ نہ ختم ہونے والی کہانی کا قصہ۔ ایک بادشاہ کو کہانیاں سننے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ایسی کہانی سنے جو کبھی ختم نہ ہو۔ اس خیال کے آتے ہی ملک ملک، شہر شہر یہ اعلان کرا دیا گیا کہ بادشاہ کو ایسے داستان گو کی ضرورت ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والی کہانی بیان کر سکے۔ بادشاہ ایسے شخص کو اپنی آدھی سلطنت بطور انعام دے گا۔
اگر کسی شخص نے ہمت ہار کر اپنی کہانی ختم کر دی تو اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ اس لالچ میں بہت سے قصہ گومت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ آخر ایک داستان گو بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور اس نے دعویٰ کیا کہ وہ کبھی نہ ختم ہونے والی کہانی سنا سکتا ہوں۔ ایک رات اس نے اپنی کہانی شروع کر دی۔ عالی جاں، ایک ملک میں 200-250 سال پہلے ایک ظالم اور جابر بادشاہ حکمرانی کرتا تھا۔ وہ لوگوں پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتا اور خوش ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے عوام پر ظلم ڈھانے کی نئی ترکیب سوچی۔ اس نے نئی فصل کٹتے ہی سارے ملک میں یہ اعلان کرا دیا کہ تمام اناج سرکاری محاسبوں کے حوالے کر دیا جائے اور ایک دانہ بھی اپنے پاس چھپا کر نہ رکھا جائے۔ اس اناج کو جمع کرنے کے لیے بادشاہ نے کئی میل لمبا اور کئی میل چوڑا کھلیان تعمیر کروایا، جس کی دیواریں کئی فٹ اونچی تھیں۔ جب حکم کی تعمیل ہو گئی تو بادشاہ نے اس کا ہر طرف سے خود معائنہ کیا اور مکمل اطمینان کر لیا کہ کوئی شخص بھی اس ذخیرے سے ایک دانہ بھی نہیں چرا سکتا۔ لیکن کاریگروں نے ہوشیاری سے ایک چھوٹا سا سوراخ چھوڑ دیا جو اتنا چھوٹا تھا کہ نیچے بیٹھ کر بھی دیکھنے سے ہرگز نظر نہ آتا تھا۔ بہت جلد ملک میں قحط کی صورت ہو گئی۔ بھوکے لوگ ہزاروں کی تعداد میں مرنے لگے۔ وہ جب شاہی دربار میں حاضر ہوتے اور التجا کرتے، روتے چلاتے اور کہتے کہ ہمیں نہیں تو ہمارے معصوم بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے ہی تھوڑا سا اناج دے دو، مگر بادشاہ انہیں دھکا دے کر انہیں محل سے نکلوا دیتا۔ ایک طرف یہ ظلم و ستم جاری تھا اور دوسری طرف چوٹیوں نے اس چور راستے کا پتہ چلا لیا، لیکن وہ راستہ اتنا چھوٹا تھا کہ ایک وقت میں ایک چوٹی اندر داخل ہوتی اور اناج کا ایک دانہ باہر لے آتی۔ داستان گو نے یہ فقرہ بے شمار مرتبہ دہرایا اور دہراتا ہی رہا۔ بادشاہ اور اس کے مصاحب کئی بار چلائے کہ بند کرو یہ بکواس، بتاؤ کہ آگے کیا ہوا، لیکن داستان گو ہر بار جواب دیتا کہ کھلیان کئی میل لمبا، کئی میل چوڑا اور خوب اونچا تھا۔ وہ کناروں تک اناج سے بھرا ہوا تھا۔ سوراخ اتنا چھوٹا تھا کہ ایک وقت میں ایک چوٹی داخل ہو کر ایک دانہ باہر لا سکتی تھی۔ جب تک اناج اس طرح باہر نہ لایا جائے، کہانی آگے بیان نہیں کی جا سکتی۔ وہ بادشاہ کے اعتراض کا یہ جواب دے کر پھر وہی جملہ دہرانا شروع کر دیتا تھا۔ ایک چوٹی اندر داخل ہوتی ہے اور ایک دانہ باہر لاتی ہے۔ کافی دن گزر گئے اور بادشاہ پر جنون کی سی کیفیت طاری ہونے لگی۔ اسے نہ کھانے پینے کا ہوش رہا اور نہ سونے کا خیال۔ اس داستان گوئی کی زبان کے علاوہ بھی ہر طرف سے یہی جملہ سنائی دیتا، یہاں تک کہ اس کے محل میں رہنے والے بچے بوڑھے بھی اپنی قومی گیت بھول گئے اور اس جملے کو گانے لگے کہ ایک چوٹی اندر داخل ہوتی ہے اور اناج کا ایک دانہ باہر لے آتی ہے۔ جب برداشت ختم ہو گئی تو بادشاہ نے ہاتھ جوڑ کر داستان گو سے کہا، اچھا بابا تم جیتے اور میں ہارا۔ بادشاہ نے حسب وعدہ آدھی سلطنت
داستان گو کے حوالے کر دی اور پھر پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور لمبی تان کر سو گیا۔ شاید سوتے میں بھی اسے یہی جملہ سنائی دیتا ہوگا کہ ایک چوٹی اندر داخل ہوئی اور اناج کا ایک دانہ باہر لے آئی۔ نیکی کا بدلہ۔ پرانے زمانے کی بات ہے، کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بہت مغرور اور ظالم تھا، اپنے خزانے کو دولت سے بھرتا رہتا اور غریبوں کو ایک پیسہ تک نہ دیتا۔ ایک دن اس کے محل کے سامنے ایک فقیر نے صدا لگائی، ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مجھے ایک روٹی کھلا دے؟ بادشاہ نے فقیر کی صدا پر کوئی توجہ نہ دی۔ فقیر دیر تک صدا لگاتا رہا۔ جب بادشاہ نے اس کی بات نہ سنی تو وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا، دنیا میں عیش کر لو، آخرت میں مصیبت اٹھاؤ گے، تمہیں جنت نہیں ملے گی۔ فقیر کی صدا ملکہ نے بھی سنی۔ وہ اپنی خادماؤں کے ساتھ محل کے دروازے تک آئی۔ اس نے دیکھا کہ فقیر سر جھکائے کچھ کہتا ہوا اپنی کٹیا کی طرف جا رہا ہے۔ اس نے غور سے سنا تو فقیر کہہ رہا تھا، دنیا فانی ہے، جو اس دنیا میں آیا ہے وہ واپس بھی جائے گا۔ کیا بڑے بڑے محلوں والے اور کیا ہم جیسے فقیر، سب کو جانا ہوگا۔ جو دنیا میں نیک عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو برے کام کرے گا وہ قیامت کے روز نقصان اٹھائے گا۔ فقیر کی بات سن کر ملکہ کے دل پر بہت اثر ہوا۔ اس نے اپنی خادمہ کے ذریعے سے فقیر کو کھانا بھجوایا۔ اس فقیر نے روٹی لے کر ملکہ کو جنت میں جانے اور دنیا میں اچھے اعمال کرنے کی دعا کی اور چلتا بنا۔ رات ہوئی تو بادشاہ اپنے محل میں جا کر سو گیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت محل ہے۔ محل کے چاروں طرف خوبصورت باغات ہیں جن کے درخت پھول اور میووں سے لدے ہوئے ہیں۔ محل میں ایک سونے کا تخت بچھا ہوا ہے۔ اس تخت پر ملکہ خوبصورت لباس پہنے ہوئے بیٹھی ہے۔ بادشاہ نے محل میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن درباروں نے اسے محل میں گھسنے نہ دیا۔ دوسرے روز بادشاہ نے اسی فقیر کو اپنے دربار میں بلوایا اور اسے سونے کی اشرفیوں کی ایک تھیلی دی، لیکن فقیر نے اشرفیوں کی تھیلی لینے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، کل تو تم نے روٹی ملکہ سے لے کر جنت پانے کی دعا دی تھی، آج مجھ سے اشرفیاں نہیں لے رہے ہو۔ فقیر بولا، ملکہ نے مجھے اللہ کی خوف اور رحم دلی کے جذبے سے روٹی کھلائی تھی۔ بادشاہ کے دل پر فقیر کی باتوں کا بڑا اثر ہوا۔ اس طرح بادشاہ کے اس نیک عمل سے اس کی رعایا تھوڑی ہی عرصے میں خوشحال ہو گئی۔ سچ ہے کہ بادشاہ کی نیت صاف ہو تو رعایا پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہونے لگتا ہے۔ لالچی آدمی اور غریب لکڑہارا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں ایک لالچی اور بے رحم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس گاؤں میں ایک نیک دل اور رحم دل لکڑہارا اور اس کی بیوی غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن لکڑہارا جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا ہے اور درخت سے لکڑی کاٹنے لگتا ہے۔ اسی درخت کے سامنے ایک جھیل ہوتی ہے۔ لکڑی کاٹتے ہوئے اس کی کلہاڑی اچانک جھیل میں گر جاتی ہے۔ لکڑہارا رونے لگتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد جھیل سے ایک پری نمودار ہوتی ہے اور روتے ہوئے لکڑہارے سے رونے کی وجہ پوچھتی ہے۔ لکڑہارا ایک پری کو اپنے سامنے دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ پری لکڑہارے سے کہتی ہے کہ ڈرو نہیں،
میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ تو لکڑہارا کہتا ہے میری کلہاڑی جھیل میں گر گئی ہے، اب میں لکڑیوں کو کیسے کاٹوں گا اور اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالوں گا؟ یہ سنتی ہی پری جھیل کے اندر جاتی ہے اور پھر جھیل سے نمودار ہوتی ہے اور وہ لکڑہارے سے کہتی ہے یہ لو تمہاری کلہاڑی۔ لکڑہارا کہتا ہے یہ میری کلہاڑی نہیں ہے۔ پری دوبارہ جھیل میں چلی جاتی ہے اور جب دوبارہ ظاہر ہوتی ہے تو اس کے ہاتھ میں چاندی کی کلہاڑی ہوتی ہے۔ وہ لکڑہارے سے کہتی ہے یہ لو تمہاری کلہاڑی۔ لکڑہارا کلہاڑی لینے سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے یہ بھی میری کلہاڑی نہیں۔ پری لکڑہارے کا جواب سن کر واپس جھیل میں چلی جاتی ہے۔ اب کی بار جب پری واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں لکڑہارے کی کلہاڑی تھی۔ لکڑہارا اپنی کلہاڑی دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور اپنی کلہاڑی لے لیتا ہے۔ پری اس کی ایمانداری دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور اسے تحفے کے طور پر سونے اور چاندی کی کلہاڑیاں بھی دے دیتی ہے۔ لکڑہارا بہت خوش ہوتا ہے اور خوشی خوشی اپنے گھر روانہ ہوتا ہے۔ جب اس بات کی خبر امیر آدمی کو ملتی ہے تو وہ یہی سب کرتا ہے، اپنی کلہاڑی جان بوجھ کر جھیل میں پھینک دیتا ہے۔ پری امیر آدمی کے سامنے ظاہر ہوتی ہے تو امیر آدمی خوش ہو جاتا ہے، لیکن پری اس سے کہتی ہے کہ اے لالچی انسان، میں نے لکڑہارے کو وہ کلہاڑیاں اس کی ایمانداری پر اسے تحفے کے طور پر دی تھیں، تم لالچ کے طور پر یہاں آئے ہو، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی۔ یہ سن کر وہ آدمی بہت شرمندہ ہوتا ہے اور شرمندگی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔